سورة الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ الصافات کی آیات ہیں، اس بات توحید، اس بات الوہیت، وحدانیت، قدرت کاملہ، تنزیہ، تسبیح، تقدیس اور رد مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا الحمدللہ آپ نے سورۃ الصافات میں پڑھا ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی اس بات توحید کا مسئلہ تھا، ان الہکم لواحد۔ پھر اللہ تبارک و تعالی میں درمیان میں کچھ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے کہ اللہ نے تمام رسول اور نبی اسی لیے بھیجے ہیں کہ وہ اپنے اپنے امتوں کو جا کے عقیدہ توحید سمجھائیں اور شرک سے نکالیں۔ سب سے پہلے رسول چونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یعنی باقاعدہ احکام، باقاعدہ شریعت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، ورنہ تو حضرت آدم بھی نبی ہیں، حضرت شیس بھی نبی ہیں، لیکن باقاعدہ ارسال رسالت اور شریعت جو ہے وہ اول رسول سیدنا نوح علیہ السلام۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو اور ان کی ذریت کو قیامت تک باقی رکھا اور باقی سب مشرکین منکرین کو اللہ نے غرق کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کے لیے اپنے والد سے، اپنی قوم سے بار بار ان کو دعوت دی، مناظرہ کیا، مکالمہ کیا، حتیٰ کہ ان کے بتوں کو توڑ ڈالا،
لیکن قوم اڑی رہی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کن چیزوں کی عبادت میں پڑے ہوئے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کے مقابلے میں تم نے خدا بنا لیے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اپنے باغی کو معاف نہیں کرتا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مشرکوں کو پھر کیسے معاف کرے گا؟ اسی طرح پھر آپ نے پڑھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی قوم کو وہی دعوت توحید دی، لیکن ان کی قوم کفر میں، شرک میں اور جرائم میں اور فواحش و منکرات میں اتنی الجھ گئی کہ پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اللہ نے ان کی قوم پر بھی عذاب بھیجا، لوط علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے بچے باقی سب ہلاک ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھی بھیجا رسول بنا کر، قوم کو دعوت دی، قوم نہ مانی، آپ نے ان کو اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی اور خود تشریف لے گئے، بڑے امتحان سے گزرے، پھر اللہ نے ان کو بھیجا دوبارہ۔ جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، جو ایمان نہ لے آئے وہ ہلاک۔ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے بعد اب پھر اسی توحید کی طرف مضمون قرآن پاک کا جو ہے لوٹ گیا کہ ابتدا میں توحید تھی، یہ تو درمیان میں دلائل کا ذکر آ گیا۔ اب مشرکین جو ہیں ان کے مختلف اعتقادات تھے، جیسے مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا اور جھوٹا غلط عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، اسی طرح ان کا یہ بھی جیسے یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب مشرکین، یہود، نصارہ، مجوس، جتنے فرق ضالہ ہیں، ان سب کے بس اپنے اپنے عقیدے ہیں، خود گھڑے ہوئے ہیں، نہ دلیل عرفی ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل نقلی ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ بھی جب ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ایک قول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ بھئی ملائکہ اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر اللہ کے یہ نعوذ باللہ بھی، انہوں نے کہا جی ہاں، جنوں کے جو سردار ہیں نا ان کی جو بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں ہیں، انہی سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جھوٹے عقائد، اصل وجہ یاد رکھیں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں نا جی، چونکہ قرآن و حدیث پر تو ایمان ہوتا نہیں، پھر آدمی اپنے عقل کے زور سے مسائل کو سمجھتا ہے اور پھر عقل کے زور سے وہ باتوں کو بناتا ہے کہ چونکہ فرشتے نظر نہیں آتے لہذا اللہ نے جو چھپایا ہوا ہے تو پھر بیٹیاں ہوئی نا، ورنہ ظاہر کیوں نہیں ہوتے، لہذا خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح یہود نے جب دیکھے معجزات حضرت عزیر کے، انہوں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح نصارہ نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے کہ بھئی مادر زاد، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کو ہاتھ رکھتے ہیں وہ بینا ہو جاتا ہے،
کوڑی کو ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، برس والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں سارے داغ ختم ہو جاتے ہیں، مردے کو کھڑا ہو کے کہتے ہیں قم بإذن اللہ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اتنے بڑے اختیارات تو خدا نے اپنے بیٹے کو دیے۔ اسی لیے یاد رکھیں گے جیسے آج کل ہمارے بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن عقیدے سے جاہل ہیں، ان نے بھی عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خالص نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور بنایا ہے، اور حضرت آدم نے بھی حضور کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی تھی تب قبول ہوئی تھی۔ یہ سارا خود گھڑا ہوا تخیل، نہ وہ حدیث صحیح ہے اور نہ یہ عقیدہ رکھنا۔ قرآن نے ایک آیت میں نہیں کتنی آیتوں میں وضاحت کر دی کہ اللہ کے پیغمبر تمہاری جنس میں سے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اور ہم نے آج تک کوئی نبی ما سوائے اولاد آدم کے نہیں بھیجا، نہ فرشتوں میں بھیجا ہے نہ جنوں میں بھیجا۔ ہر پیغمبر جو آئے ہیں وہ سب اولاد آدم ہیں، نص قطعی ہے، قرآن ہے، وہ کہتے نہیں مانتے۔ ایک آیت میں لفظ آ گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک آیت کو لے کے بیٹھ گیا، 20 آیتوں کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اس آیت سے مراد بھی نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں خود وضاحت کر دی ہے کہ انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف نور اتارا۔ اچھا قرآن کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اندھیری رات ہو، دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھے آپ کو قرآن نظر آ جاتا ہے؟ پھر نور کا کیا مانا جیسے نور میں روشنی میں آدمی کھوئی سے، کھائی سے، غلط رستے سے، کسی گڑھے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی روشنی میں آ کر گمراہی سے بچ جاتا ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا جاتا ہے۔ ایمان جو ہے نور ہے، کیوں؟ ایمان آیا تو ہم جہنم سے بچ گئے، کفر سے بچ گئے، ضلال سے بچ گئے، گمراہی سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے، تو ایمان نور ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی جن سے نور سے پیدا کیے جائیں، جن سے نور سے صرف ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا، اور اگر انبیاء کو جن سے نور مان لیں پھر تو وہی کافروں والے عقیدے آ جائیں گے نا کہ نور بھی ہے بیوی بھی ہے، جیسے اللہ نور بھی ہے بیوی بھی ہے، نور بھی ہے اولاد بھی ہے، نبی نور بھی ہے اولاد بھی ہے، پھر تو وہی عقیدہ آ گیا جو مشرکین مکہ کا تھا۔ بات کو سمجھیے، وہ بھی تو کہتے تھے نا کہ بھی ملائکہ اللہ کی بیٹی، حالانکہ ملائکہ تو نور ہے۔ جنات جو ہے سردار زادیاں جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، تو پھر ہمارے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں اس بات توحید ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس ہے، اور مشرکین کے غلط عقیدوں کا رد ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ یہ مشرکین پہ اعتراض ہے، مشرکین پہ رد ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان سے پوچھیں، فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے سوال کریں، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے رب کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ کیا مانا؟ کہ تم لڑکیوں کو خود پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے لڑکے مانگتے ہو، ہر بندے سے دعا کراتے ہو کہ دعا کریں اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، اللہ مجھے لڑکا دے دے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے خوشی نہیں کرتے ہو، غم میں مبتلا ہو جاتے ہو،
جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو خبر ملتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ غم میں ڈوب جاتے ہیں، غم میں بھر جاتے ہیں کہ ہائے بیٹی ہو گئی، اور پھر بیٹیوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے عیب ہے۔ تو جو لڑکیاں تیرے لیے عیب ہیں وہ خدا نے اپنے لیے رکھ لی ہیں، کوئی عقل تو کرو نا۔ اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب۔ یاد رکھو الزامی جواب میں یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ واقعتاً بھی وہی ہو، صرف مخالف کو رد کرنا ہے۔ یعنی اگر ملائکہ بیٹیاں نہ ہوتی تو کیا بیٹے ہم مان لیتے؟ بیٹا بھی شرک ہے، بیٹی ماننا بھی شرک ہے، یہ تو ان کے رد کے لیے۔ اچھا جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ اسلام میں بیٹی کو پسند کرنا چاہیے۔ ہم تو اسلام میں اس بات کے قائل ہیں اللہ بیٹی دے، اللہ بیٹا دے، اولاد ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ لڑکے دے مرضی، لڑکیاں دے مرضی، جوڑے دے مرضی، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرو تاکہ مشرکین کا رد ہو سکے۔ مشرک جلتے تھے، تم خوشی کا اظہار کرو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کے گھر میں پہلی لڑکی پیدا ہو وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ساری نسل جو ہے وہ لڑکی سے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بیٹے تو زندگی میں فوت ہو گئے، بعد میں جتنی نسل ہے حسنی ہیں، حسینی ہیں، سب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے ہیں، چونکہ سیدنا حسن سیدنا حسین ان کے بطن میں سے ہیں۔ تو یہ الزامی جواب ہے، ورنہ ہم تو لڑکیوں کو برا نہیں سمجھتے۔ اور ویسے بھی عجیب جہالت ہے، کتنا بڑا یعنی جہالت کا پہاڑ ہے کہ آدمی لڑکیوں کا انکار کرے۔ تم خود کس سے پیدا ہوئے ہو؟ اگر لڑکیاں ہوتی ہی نہ تو حضرت کہاں سے تشریف لے آتے ہیں؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہے، تمہاری بہن بھی تو ایک عورت ہے، تمہاری بیوی بھی تو آخر ایک عورت ہی ہے نا، تو پھر نفرتوں کا کیا معنی ہے؟ اس لیے قرآن نے رد کیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، سوال کریں ان سے۔ اس سوال کو کہا جاتا ہے انکار، یعنی بطور انکار ان سے پوچھیں گے کیا عقل کی بات ہے؟ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے تم نے لڑکیاں رکھی ہیں اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، کچھ تو عقل کرو۔ آگے اللہ بات فرماتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون۔ اللہ نے فرمایا کیا جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تم موجود تھے، تم نے دیکھا تھا یہ لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، مذکر نہیں ہیں، ان کی پیدائش کے وقت آپ موجود تھے وہاں، تو تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ مؤنث ہیں مذکر نہیں ہیں؟ فرشتے کو تم نے، اور فرشتے کا تو مقام ایسا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں صرف اگر دیکھا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ حضور نے زمین پہ دیکھا ہے، ایک دفعہ حضور نے آسمانوں میں دیکھا ہے۔ جب زمین پہ حضور کھڑے ہیں اور جبریل اپنی شکل میں آئے، حضور فرماتے ہیں قد سد الافق، جبریل نے جب اپنے پر کھولے تو یہ سارا خلا جو تھا بھر گیا۔ فاغمی علی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا فرشتے کو۔ حضرت جبریل نے فوراً شکل بدلی، حضور کے قریب آیا اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل۔ نے کہا یا رسول اللہ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں۔
ہم نے فرمایا بھی تمہارے کتنے پر ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں۔ ہم نے فرمایا اور بھی فرشتے ہیں جن کے پر تم سے زیادہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے ایسے فرشتے جن کا 5-5 ہزار پر ہے، میرے تو کل 600 ہے۔ تو فرشتے کو تو اللہ کا پیغمبر دیکھے اصلی شکل میں تو بے ہوش ہو جائے، تم نے کیسے دیکھ لیا کہ وہ لڑکیاں ہیں، وہ مذکر نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے ان پر رد فرمایا کہ کیسے جاہل لوگ ہو، کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں مؤنث ہیں، تم پہلے جب میں نے فرشتوں کو بنایا تھا تو وہاں موجود تھے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کیسے تم نے حکم کیا کہ ملائکہ مؤنث ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب ہم نے پیدا کیا؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی علامہ خبردار، سنتے ہو یہ جھوٹ میں بک رہے ہیں، جو کچھ بک رہے ہیں نہ اصل ہے نہ بات ہے۔ یہ کہتی ہیں اللہ کا بیٹا، حالانکہ بالکل یہ جھوٹی ہے۔ پھر رد آ گیا اصطفى البنات علی البنین، وہ جو سب کا خالق ہے، سب کے پیدا کرنے والا، اس نے اپنے لیے لڑکی کو چنا، تمہارے لیے لڑکوں کو کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اپنے لیے جس چیز کو برا سمجھتے ہو وہ اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ افلا تذکرون، اللہ نے فرمایا خبردار، کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ ام لکم، یعنی تمہاری دلیل عرفی بھی نہیں ہے، دلیل عقلی بھی نہیں ہے۔ اچھا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی ہے، کوئی حجت ہے تو لے آؤ۔ ام لکم سلطان مبین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو چلو وہ دلیل لے آؤ۔ کیوں دلیل یاد رکھیں، یا عرفی ہوگی یا عقلی ہوگی یا نقلی ہوگی، دلیل 3 قسم پہ ہوتی ہے۔ نہ تو تمہارے پاس عرفی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے، باقی رہ گئی نقلی دلیل، تو چلو کوئی کتاب ہے تو لے آؤ۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتہ داری بنائی۔ وہ رشتہ داری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ جنات کی جو سردار زادی ہیں ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی بیویاں ہو گئی، تو لہذا یہ تو رشتہ دار ہو گئے نا اللہ کے۔ اس لیے کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ اچھا لیکن یاد رکھیں اس تقریر پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کیوں قرآن کہتے ہیں نسب، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ نسبی رشتہ جوڑا ہے۔ اگر میاں بیوی والا رشتہ نسبی تو نہیں ہوتا، نسبی تو وہ ہوتا ہے نا جب ماں باپ سے تعلق رکھتا ہو، یہ تو صہر کا رشتہ ہوتا ہے شادی کی وجہ سے، تو یہاں لفظ نسب ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ بعض جاہلوں کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کا بھائی ہے، اللہ خیر کا خالق ہے اور ابلیس جو ہے وہ شر کا خالق ہے، یعنی جتنے خیر والے کام ہیں وہ تو اللہ نے کیے ہیں، جتنے شر والے کام ہیں وہ ابلیس نے کیے ہیں، لیکن ہے نعوذ باللہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی اللہ کا بھائی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ جو ہیں ان کے بھی دیوی دیوتا تقسیم ہوتے ہیں کہ یہ مہر کا دیوتا ہے اور یہ قہر کے دیوتا ہے، یعنی اس سے اگر ہم نے رحمت مانگنی ہے تو اس خدا کے پاس جانا ہے، اور اگر ہم نے کسی پر عذاب مانگنا ہے تو پھر ہم اس دیوی کے پاس جائیں گے، یہ کالی دیوی ہے،
اور جناب یہ قہر کی دیوی ہے، اور اس کے سامنے باقاعدہ انسانوں کے خون کا بلیدان ہمیں دینا ہوگا، ورنہ یہ قہر کی دیوی تو ہمیں کھا جائے گی۔ لہذا ہر سال اس کو وہ جا کے اس کے چرنوں میں باقاعدہ بندے ذبح کر کے خون چڑھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا بھی عقیدہ ہے کہ خالق الخیر الگ ہے اور خالق الشر جو ہے وہ الگ ہے۔ کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ خدا نے اگر دن پیدا کیا ہے پھر اس کو رات پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور پیدا کیا ہے تو پھر اندھیرا کیوں پیدا کیا ہے؟ خیر پیدا کیا ہے تو پھر شر کیوں پیدا کیا ہے؟ اچھے لوگ پیدا کیے ہیں تو پھر برے لوگ کیوں پیدا کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے دو خدا ہیں، ایک اچھائی پیدا کرنے والا اور ایک برائی پیدا کرنے والا۔ تو یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھو مومنوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے کہ خالق الخیر بھی اللہ کی ذات ہے اور شر کے پیدا کرنے والے بھی اس کی ذات ہے۔ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو پھر نور کی قدر نہ ہوتی، اگر شر نہ ہوتا تو خیر کی قدر نہ ہوتی، اگر اشرار فجار نہ ہوتے تو ابرار اخیار کی قدر نہ ہوتی، اگر جہنم نہ ہوتی تو پھر جنت کا مقام نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے تقابل میں، لیکن دونوں چیزوں کے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو کہیں گے یا خالق السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، خالق الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کو پیدا کرنے والے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حیوانوں کو پیدا کرنے والے، خنزیر کو پیدا، یہ ادب کے خلاف، ورنہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ جنات کو کس نے پیدا کی؟ حیوانات کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس لیے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم میرا رشتہ دار بنا رہے ہو ان جنوں کو تو پتہ ہے کہ ہم نے جہنم کے عذاب میں حاضر ہونا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے، ابلیس تو جانتا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا، اس کو تو پتہ ہے کہ میرا کیا حشر ہوگا اور میرے ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ تعالی بلند ہے ذات اللہ کی، پاک ہے اللہ کی ذات، منزہ ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جو مشرک اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کبھی ان کے لیے بیٹیاں بناتی ہیں، کبھی بیٹے بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یاد رکھو اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، جو خیال کرتا ہے کہ میرے مولا، حتیٰ کہ انبیاء دعا مانگتے گئے رب ہب لی من الصالحین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو گئی تو دعا مانگی اللہ مجھے کوئی اچھا بیٹا عطا فرمائے، فرما بردار بیٹا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور کسی پیغمبر نے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اللہ مجھے بھی بچہ عطا فرما جو میرے بعد میرے مشن کا وارث بنے، میرے علم کا وارث بنے، میرے اس کام کو جاری رکھے۔ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو اب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں ملے تو فرما برداری کرو، خدمت کرو، ان کے آگے نیاز مندی کرو، تواضع کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں مجھے تو نہ بوڑھا ہونا ہے نہ کمزور ہونا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ میں تو حی و قیوم ہوں اور دائم و باقی ہوں، مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اور اگر ہو بھی تو اس کا بھی تو خالق میں ہوں، وہ میری مخلوق بن گئی، پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہو بھی مالک میں ہوں، وہ مملوک بن گئی، مجھے کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی؟
اولاد کی ضرورت تجھے ہوتی ہے، جو کمزور ہیں، جو عاجز ہیں، ان کو اپنے وارث ڈھونڈنے ہوتی ہیں کہ جی میں مر گیا، میری کروڑوں کی جائیداد کون لے جائے گا؟ پریشان ہے، میں تو ساری کائنات کا مالک ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں اولاد رکھوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ کی ذات نہ کسی سے جنا نہ کسی کو جنا ہے، کہ وہ اگر خدا کے والدین ہوں تو پھر تو والدین کی شان زیادہ ہو گئی، خدا کی کم ہو گئی، پھر خدا کیسے رہا؟ اگر اولاد ہو تو مانا خدا کو اولاد کی ضرورت ہے، جو خود ضرورت مند ہو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا لوگو تم میرے محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ سب نے جہنم کے عذاب میں آنا ہے مگر وہ لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید پہ عقیدہ رکھا ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حی القیوم مانتے ہیں، اللہ کی تمام صفات پہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے جو صفتیں اپنی کتاب میں یا جو صفتیں حضور کی زبان مبارک پہ ذکر فرمائی ہیں، اس لیے دیکھیں سارے قرآن کو دیکھیں، صفات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے فرمایا مجھے صفتوں سے دیکھو، خدا وہ ہے جو زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ۔ جو مر گئے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا میری صفت یہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند سے بھی پاک، سمجھا دیا۔ جو سوتے ہیں نیند کرتے ہیں یہ کیسے حاجت روا بن سکتے ہیں؟ یہ تو سوئے رہیں گے، مرید تو رول گئے۔ پیر سائیں جو سو جائیں مرید تو گیا نہیں، وہ تو تباہ ہو جائے، صبح اٹھیں گے تو بتائیں گے سائیں وہ رات بیچارے آپ سو گئے تھے۔ اللہ سونے سے پاک ہے تاکہ جب دکھیارا بلائے تو اللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی چیز کے جاننے والا، ہر ظاہر کے جاننے والا، اور جن کو تم نے خدا بنایا ہے یہ تو اپنے سامنے کی چیزوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ان کو تو ملو پوچھتے ہیں کون ہے آپ؟ مجھے جناب میں آپ کا مرید ہوں، نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ جو تمہیں سامنے نہیں پہچانتے تمہاری مشکل قیامت میں مٹی حل کریں گے۔ اس کو مانگو جو سب کو جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ وہو العزیز الحکیم، جو غالب ہے کبھی مغلوب نہیں، جس کا ہر کام حکمت سے ہے بغیر حکمت کے نہیں۔ تو اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی منزہ ہیں ہر ان صفات سے جو اللہ کی شان کو زیبا نہ ہوں۔ واللہ اعلم۔ ملتزم کا چوکھٹ ووکھٹ تو کوئی نہیں ہے، چوکھٹ تک جو جگہ ہے وہ ملتزم ہے۔ بہرحال اگر خوشبو لگی ہوئی تھی آپ پہ کوئی دم نہیں،
خوشبو لگائی نہ جائے. یہ تو نہیں کہ خوشبو آ گئی تو آ گئی، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ کسی بھی ملک کے لیے عورت حکمران ہو سکتی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت اسلام کی روح سے. کیونکہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اسلام میں عورت کے حکمرانی یا اس کے بادشاہ یا خلیفہ بننے کا امکان ہوتا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی عورت کوئی نہیں. تو پھر حضور کے بعد بی بی فاطمہ کو بنا دے، ابو بکر کو کیوں بنا دے جب اپنی بیٹی موجود ہے؟ ایک یعنی اندھے کو بھی پتا ہے بھئی حضور کی اپنی بیٹی موجود ہے بی بی فاطمہ الزہرا. تو اگر بیٹی کا مقام، اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا یعنی کوئی عام لڑکی تھی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے، بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں نے بی بی فاطمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، ہنسنے میں، بولنے میں، صورت میں، سیرت میں تصویر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ بیٹی خلافت پہ نہیں آ سکتی ہے تو کوئی اور عورت کیسے آ سکتی؟ اسلام میں عورت کو مسجد میں امام نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر 15 بائی 20 فٹ کی مسجد میں امام نہیں تو ملک کا امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں ایسے ہوتی ہیں بلا وجہ الجھانے والی. اور جی حضرت سلیمان کے زمانے میں ملکہ تھی یمن میں، چلو آپ سلیمان کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. اچھا اور وہ جو ملکہ تھی اس زمانے میں وہ ملکہ مسلمان تھی، وہ تو باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. وجدت امرأۃ تملکہم، خود نے کہا میں نے دیکھا ان کی عورت ہے، ملکہ ہے. اور اس کے بعد نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وہ تو سورج کے پجاری ہیں. وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. تو اگر کافروں میں کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا جب اس نے حضرت سلیمان پہ ایمان لے آئی تو پھر تو حضرت سلیمان کے تابع ہو گئی. اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی. ہاں عورت عورتوں کے معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہے، عورت جو ہے عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، یعنی وہ نبی کی ماں بن سکتی ہے، بیٹی بن سکتی ہے، بیوی بن سکتی ہے، بہن بن سکتی ہے، معلمہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے، مفسرہ بن سکتی ہے. اللہ کا نظام ہے، اسی میں حکمت ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ایک بستی میں ہم ایک عورت کو امام بنا دیں، کسی مرد کو امام نہ رکھیں، اس کو 8 دن کے لیے حید آ جائے تو ہم 8 دن کی نمازیں چھوڑیں یا دوسرا امام ڈھونڈیں؟ اگر ہم اس کو امام بنا دیں، وہ حاملہ ہو جائے، 9 مہینے کا حمل ہو، وہ بیچاری بچے کو اٹھائے کہ ہمیں نمازیں پڑھائے. نفاس ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ اور اسی طرح اللہ نہ کرے اگر عورت جنگ لڑتے ہوئے دشمن کی قید میں آ جائے تو پھر آپ کے پاس باقی کیا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے کہ کتنی مسلمانیں جو سکھوں کے گھر میں چلی گئیں، کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں سکھوں کی اولاد جن کے سکھوں کے گھر میں بیٹھی، کیوں؟ دشمن کے گھر میں آ گیا، اس کی مرضی. اب وہ عورت کیا کر سکتی؟
اسلام نے عورت میں پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام پہ بھی پردہ ہے، اس کے کام پہ بھی پردہ ہے، اس کے جسم پہ بھی پردہ ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے عورت نماز میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو، کیونکہ اگر وہ آگے کھڑی ہوگی تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب رکوع میں جائے گی، سجدے میں جائے گی، اس کی پوری موومنٹ کو، حرکات کو دیکھیں گے، ان کی نماز میں تو فی امان اللہ ہو گئی، وہ تو صرف اس کو دیکھتے رہیں گے نا کہ فگر کیسے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کھلی بات ہے، بلا وجہ کی بحث ہوتی ہے، او جی رضیہ سلطانہ تھی، او جی جھانسی کی رانی تھی، اور فلاں تھی اور فلاں تھی اور فلاں تھی۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل وہ ہوتی ہے قرآن سے لے آؤ جی، یہ قرآن کا حکم ہے کہ عورت کو بناؤ۔ دلیل وہ ہوتی ہے، یہ دیکھو جی حضور پاک نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، یہ دیکھو جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت حسن حسین نے اپنی بیٹیوں کو بنایا۔ دلیل تو تب ہو۔ ساری زندگی بی بی عائشہ روتی رہی اور فرماتی تھی کہ میری تمنا تھی کہ میں حضور کے ساتھ روضے میں دفن ہوں گی، کہ حجرہ بی بی عائشہ کا ہے، مالک تو وہ تھی نا۔ لیکن فرمایا چونکہ میں اتفاق سے خطا اجتہادی کے طور پہ حضرت علی کے ساتھ میری جنگ ہو گئی، مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا، مجھے آج تک وہی قلق ہے، اس لیے میری قبر جنت البقیع میں بنائیں، اور میں اس وقت سے ڈر رہی ہوں کہ قیامت کے دن میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں گی، کہ اللہ کا حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ حکم تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا، یعنی شریف کو پردے کا حکم ہے اور غیر شریف کو آزادی ہے۔ اچھی بات ہے، اچھا قرآن سمجھا ہے بھائی جب مدینہ پاک، مدینے والے پاک، میرا نبی پاک، نبی کی بیویاں پاک، ان پاکوں کو بھی حکم ہے پردہ کریں، تو ہم ناپاکوں کو چھٹی ہے۔ اچھا مسئلہ سمجھا قرآن کا، ماشاءاللہ۔ وہ جی وہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا۔ اچھا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے تھا۔ تمہاری بیویوں کو چھٹی ہے، نہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بھی صرف نبی کی بیویوں کو حکم ہے۔ تمہاری بیویاں اللہ رسول کی اطاعت سے چھٹی ہے ان کو۔ اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے ایسے نعوذ باللہ مفسر پیدا ہو گئے ہیں جو محرف قرآن ہیں، قرآن کے ترجمے میں تحریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں جی یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بہت بڑا سکالر ہے، ان مولویوں نے تو جی مسئلوں کو چھپایا ہوا تھا، اس غریب نے تو آگے ظاہر کیا ہے۔ یہ تو ہے نہیں سکالر نا، جو ماشاءاللہ خواب میں جس سے نبی ٹکٹ مانگتا ہے اپنے گھر آنے کی۔ جب ایسے سکالر پیدا ہوں گے نا پھر ایسے مسئلے بھی پیدا ہوں گے۔ جب ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ طلاق کا کیا معنی ہے، طلاق ہے، تلقہ ہے، اطلاق ہے، مطلق ہے، مطلق ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ وہ بھی بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں ماشاءاللہ، کہاں جائے آدمی، ما سوائے اس کے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی لیے میرے پاک نبی سرکار دو عالم الصادق الامین نے فرمایا تھا ایک وقت آ جائے گا کہ لوگ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو جاہل ہوں گے اور لوگوں کو فتوے دے کے گمراہ کریں گے۔ آج وہ وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس میں اعظم جو ہے وہ نے عرض کیا تھا، حدیث میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور نے فرمایا اسم اللہ الاعظم، اس میں اعظم ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، اس سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ عصر ہو یا ظہر ہو، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی،
اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پڑھنی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کبھی کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ تم کیوں جھگڑوں میں پڑے ہوئے؟ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ یہ امت کے ملانے کا زمانہ ہے یا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑانے کا دور ہے؟ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، تابعین کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف تھا۔ کوئی بات نہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے، الحمدللہ سب کی نمازیں ٹھیک ہے۔ طواف کرنا ہو جناب، ایک عمرہ ایک کے لیے، حج ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک حج کر کے ساری دنیا بخشوات ہو۔ اگر کسی آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے تو اس نے جو نمازیں پڑھی اللہ قبول فرمائے، لیکن آگے تو سیکھ لو نا، کون سا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے غسل کے فرائض مشکل ہو گئے ہیں؟ اگر غسل واجب ہے پہلے وضو کرو جیسے وضو کرتے ہو نماز کا، اور اس میں غرغرہ بھی اچھی طرح سے کریں، اور ناک میں جب پانی دیں یہ نرم ہڈی تک آنا چاہیے، یہ نہیں کہ یوں کر دیتے، یہ تو وضو نہیں ہوتا۔ پانی یہاں تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہا دے، بس غسل ہو گیا۔ بخاری شریف پہلے گزری ہے یا چاروں ائمہ پہلے گزرے ہیں جناب؟ بخاری، امام بخاری تو ان کے شاگردوں ہیں۔ امام بخاری تو عبداللہ ابن مبارک کا شاگرد ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک تو دونوں واجب الاحترام ہیں، ہمارے دلوں میں تو بغض اناد نہیں ہے۔ یہ تو جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے نا، ان کے دلوں میں یا محدثین کا بغض ہوگا، یا ائمہ کا، یا اولیاء کا، یا علماء کا۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے اپنے اولیاء کی دشمنی میں لگا دیتا ہے۔ کسی پہ دماغ لگاتے رہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے رہو۔ ہم تو سب پہ رحمت اللہ علیہ بھیجتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اور تمام فقہا، سب پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی تو دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تبلیغ اور کیا ہوتی ہے؟ دماغی خیالات کو قابو میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھو، ذکر کرو، اپنے آپ کو دین میں مشغول کر دو، خود بخود قابو ہو جائیں گے۔ تم جو رات دن فلمیں دیکھو، میگزین پڑھو، ٹی وی پہ بیٹھو، ڈش پہ بیٹھو، دماغ کیسے قابو رہے؟ اگر ایک آدمی نے 5 چکر کر لیے، پھر صف اول میں چلا گیا، 20 منٹ کے بعد نماز پڑھ کے باقی پورے کے ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک آدمی حالت احرام میں تھا، اس پہ فالج کا حملہ ہو گیا، ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہے، احرام کھل گیا، جب اللہ انشاءاللہ صحت عمرہ بھی کرے گا، ایک بکری بھی دم دے گا، چونکہ احسار ہو گیا نا، روک دیا نا بیماری نے اس کو۔ شعبان کے مہینے میں 15 رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس رات شب برات ہے اور کوئی خاص عبادت ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ بزرگوں کے قول ہیں، علماء کے اقوال ہیں، حدیث نہیں ہے۔ بہرحال نفل عصر کے بعد اور فجر کے بعد احناف کے نزدیک نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، وہ بھی جائز ہے طواف کی ہو، یہ نہیں کہ ویسے نفل پڑھنی کھڑی ہو جاؤ۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ نمازیں جو مستثنی یعنی طواف کیا ہے یا تحیت المسجد پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ جو ہے اس کی وہی ہے جیسے ظہر ہو، ظہر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہو، یہاں 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ آ گیا، باقی پہلے بھی 4 رکعت سنت ہے اور بعد میں بھی 4 رکعت سنت ہے۔
استلام کرنا، اشارہ کرنا حجر اسود پہ سنت ہے، رکن یمانی پہ اشارہ نہ کریں۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں لیکن کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کو اللہ بخش چکے ہیں، تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ نے فرما دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں جماعتیں ایمان والی تھی۔ اللہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، تم سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے؟ قرآن میں کوئی تقیہ شکیہ نہیں ہے۔ تقیہ جو ہے نا جی سرانے رکھنے کے کام آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کریں، پھر علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو تبلیغ کریں اللہ قبول فرمائے۔ ہم تو سب کے الحمدللہ خیر چاہتے ہیں، ہم تو سب کے لیے جو قرآن پڑھا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، کسی طرح تو دین کا کام کر رہا ہے نا، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ہماری فلائٹ میں فجر کا وقت ہو جائے گا، جہاز میں نماز پڑھنے کیا مشکل ہے؟ ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ نہ پڑھ سکو پھر اتر کے قضا پڑھو۔ اگر غیر قانونی طور پہ رہتا ہے اور کمائی کی ہے، وہ کمائی تو حلال ہے، لیکن غیر قانونی طور پہ رہ کر اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور اپنے ملک کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھانا پتہ نہیں کیا بنائے ہے، کھانے کے بچے ہوئے برتن میں رکھ دیتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ اپنے اپنے نوح علیہ السلام کی قوم نوح کے دین پہ تھی، داؤد کی قوم داؤد کے دین پہ تھی، وہ کوئی الگ تو نہیں تھے۔ یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہو گئے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، ان کے اپنے اپنے وقت میں ان کے لقب ہوں گے، ویسے سارے بنو اسرائیل تھے۔ اگر وضو نہ ہو، ترجمہ صرف لکھا ہوا ہے قرآن کا، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شیعہ امام ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچوں کی عمر 18 سال ہو جائے، والدین ان کو حج کرانا چاہتے ہیں تو پیسے والدین ان کو دے کے ان کو مالک بنا دیں تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے۔ اشراق جب ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد نماز پڑھی جائے۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، کعبے سے مراد مکہ ہے۔ جیسے ہدین بالغ الکعبہ کہ کم قربانی کا جانور قرآن کہتا ہے کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔ اگر اندر بھی ہو، روایات ہیں کسی صحیح حدیث میں تو آتا نہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ صرف پیدا ہونے سے تو افضلیت نہیں ہو جاتی۔ حج کے وقت جو دم ہے اسی مدت میں دینی ہوگی، یہ تھوڑا ہے کہ بعد میں دیتا رہے ربیع الاول میں۔ اگر گیس کی تکلیف ہے، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ کیا معنی؟ مثلا آپ نے مغرب کا وضو کیا، اب مغرب سے لے کر عشاء تک اسی وضو میں نماز پڑھو، طواف کرو، نفل پڑھو، وہی وضو، ہوا چاہے نکل جائے۔ پھر جب عشاء کا وقت ہو تو اس کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ میرا بھائی، نماز کا ثواب جو ہے وہ پورے حرم میں، مسجد الحرام جو ہے پورے مکے کو کہتے ہیں،
یعنی سارا مکے کا شہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ حج تمتع اور حج قران وہ کر سکتے ہیں جن کے خاندان بچے جو ہیں وہ مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ اب مسجد الحرام میں بچے تھوڑے رہتے ہیں، وہ تو مکے میں رہتے ہیں نا، گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا يقرب المسجد الحرام، وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ منع تھوڑا ہے کہ ان کو باب العبرہ پہ کھڑا کر دیں گے، جہاں حد حرم ہے وہی روکا جائے گا۔ تو سارا حدود حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ محلے کی مسجد میں پڑھیں گے 25 درجے اور زیادہ ملے گا، اگر آپ اللہ کے کعبے میں پڑھیں گے تو 27 درجے اور زیادہ ملے گا، اور آپ جتنا کعبے کے قریب ہوں گے، جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، جو ہے سب کا ثواب یہی ملے گا انشاءاللہ۔ کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام لے کر کسی پر تنقید کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی طرح سے بدعات میں الجھے ہوئے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں، ساری زندگی میں یہی زور ہے کہ جناب رجبی کب ہوگی، میلاد کب ہوگا، 11ویں کب ہوگی، 12ویں کب ہوگی، عرس شریف کب ہوگا، تیجا کب ہوگا، 10واں کب ہوگا، 40واں کب ہوگا، سمجھنے کہ یہ سب اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنا جس کا قرآن میں حدیث میں اصل ہی نہیں ہے، نہ اجماع میں اس کا کوئی وجود ہے، بعد میں لوگوں نے دین کے معاملے میں بات پیدا کی ہے۔ اس کی تعریف خود حضور نے فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں ایک ایسی بات نہیں پیدا کرے جو دین کے اندر داخل نہیں ہے، فرمایا وہ مردود ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اور کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز پیدا کی ہوئی جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ ایک بات مجھے آپ بتائیں، دین حضور کے ہوتے ہوئے مکمل ہو گیا تھا یا کچھ رہ گیا تھا؟ ہاں جی، نہیں، سیدھی بات، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں نا، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو۔ دین میرے مدنی سرکار کے زمانے میں مکمل ہو گیا یا کچھ ہم مولویوں کے لیے رہ گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو حضور پاک نے تو نہ 12ویں کی، نہ 11ویں کے دودھ کا حکم دیا، نہ ربیع الاول کا حکم دیا، نہ میلاد کا حکم دیا، نہ عرس کا حکم دیا، تو پھر دین کیسے مکمل ہو گیا اگر یہ دین ہے تو؟ اور اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے یہ چیزیں نہ حکم دیا نہ فرمایا، نہ ابو بکر عمر عثمان علی نے فرمایا نہ حکم دیا، تو معنی یہ ہے کہ بعد میں پیدا ہوا اور بعد میں جو دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے۔ ایک موٹی سی بات، حضور کے زمانے میں سیدنا بلال نے اذانیں دی، ابھی محذورہ نے اذانیں دی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذانیں دی، انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام نہیں پڑھے، انہوں نے اذان سے پہلے درود تاج نہیں پڑھا، انہوں نے اذان کے بعد صلاۃ السلام نہیں پڑھے۔ میرے مدنی نے خود جمعہ پڑھائے، ابو بکر عمر عثمان و علی نے جمعہ پڑھائے، نہ جمعہ سے پہلے نہ جمعہ کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھے۔ تو معلوم ہوا اگر دین ہوتا نبی مکمل کر کے جاتے، اور اگر نبی نے نہیں کیا معنی یہ ہے کہ دین کے بعد نئی چیز پیدا کی گئی ہے جو بدعت ہے۔ ایک آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کیا معنی ہے؟ سنت معنی طریقہ محمد مصطفیٰ، جماعت کا کیا معنی ہے؟ صحابہ۔ جو چیز جماعت میں بھی ثابت نہ ہو، سنت میں بھی ثابت نہ ہو، اہل بدعت ہے۔ ایک کھلی بات ہے، باقی تمہاری مرضی، کوئی مانے اس کی مرضی،
کوئی نہ مانے اس کی مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکو ہے، قاتل ہے، مجرم ہے، وہ جرم سے توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعتی جرم سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، جب ہوش میں ہو نا وہ خود بھی کہتا ہے کہ یار ہے تو بری بلا، اللہ مجھے بچائے، میں پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک ڈاکو ہے، چور ہے، قاتل ہے، جیل میں، وہ کہتا ہے یار کیا کریں، بس مصیبت میں آ گئے، ورنہ یہ کوئی اچھا کام ہے بلا کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارو، اس کو برا سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر لے گا۔ بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں تو ماشاءاللہ جھنڈیاں لگا کے بعد سارا سال نماز نہ پڑھو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، جیسے لیڈر راضی ہو جاتے ہیں جلوس میں، نبی بھی راضی ہو جائے گا۔ خوش کرنا ہے نا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو